بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میگا سٹوریز میں خوش آمدید۔ بھارت کے شہر لکھنؤ میں ایک نیک دل ہندو رہتا تھا۔ اس کے نیک دل اور شریف ہونے کی نشانی یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کی طرح مسلمانوں کا دشمن نہ تھا۔ اس ہندو کا بہت بڑا چھاپا خانہ تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ تر کتابیں ایسی چھاپتا تھا جن کا تعلق مسلمانوں اور دین اسلام سے تھا۔ لکھنؤ کا یہ تاجر اپنی کتابیں پورے ملک میں فروخت کرتا اور خوب نفع کماتا۔ ویسے اس کی کتابیں مسلمان خریدتے تھے۔ مسلمانوں کی دینی کتابیں چھاپنے اور فروخت کرنے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس ہندو تاجر کی تجارتی سوجھ بوجھ تھی۔ جب اسے یہ اندازہ ہوا کہ مسلمان یہ کتابیں لازمی طور پر خریدیں گے تو اس نے ان کی کتابیں چھاپنی شروع کر دیں، لیکن یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کتابیں صرف کاروبار کے لیے شائع نہیں کی، بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے دل میں ان کتابوں کی عزت تھی۔ یہ بات اس لیے ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ جب یہ کتابیں چھاپی جاتی تھیں تو وہ ان لوگوں کے لباس اور جسم کو پاک رکھنے کا خاص انتظام کرتا تھا جو اس کے چھاپے خانے میں کام کرتے تھے۔ چھپائی وغیرہ کا کام مسلمان کرتے تھے، اور ان کے لیے ضروری تھا کہ کام شروع کرنے سے پہلے وضو کریں۔ اس زمانے میں چھاپے خانے کی مشینیں بالکل سادہ تھیں، اور کتابت کا طریقہ بھی بالکل ہی سادہ تھا۔ پیلے رنگ کے خاص کاغذ پر خاص قسم کی روشنائی سے کتابت کی جاتی تھی، اور پھر ان کاغذوں کو پتھر کی سلوں پر جما کر ان کا عکس لیا جاتا تھا۔ جب کوئی چیز چھپ جاتی تو پتھر کی سلوں کو دھو کر لفظ مٹا دیے جاتے تھے، اور ان سلوں پر نئے کاغذ جما کر نئی چیزیں چھاپی جاتی تھیں۔ اس سلسلے میں نیک دل ہندو نے یہ انتظام کیا تھا کہ قرآن مجید اور دوسری دینی کتابوں کی چھپائی کی نگرانی کے لیے اونچے درجے کے مسلمان عالم مقرر کیے تھے۔ جب کتابت کا کام مکمل ہو جاتا تھا تو یہ عالم اسے بہت غور سے پڑھتے تھے۔ کوئی غلطی نظر آتی تو اسے ٹھیک کراتے، اور جب اطمینان ہو جاتا کہ ہر صفحے کی عبارت بالکل ٹھیک ہے، کتاب چھاپ دی جائے۔ کسی بڑے عالم کے دستخطوں کے بغیر کوئی دینی کتاب نہ چھاپی جاتی تھی۔ اس بہت ضروری اور خاص کام کے لیے جو عالم مقرر کیے گئے تھے ان میں ایک مولوی جعفر علی بھی تھے۔ کچھ دن پہلے ہماری ملاقات ان کے نواسہ سے ہوئی تو انہوں نے لکھنؤ کے اس ہندو تاجر کتب کے بارے میں ایسی بات سنائی کہ جسے ہم قرآن مجید، فرقان حمید کا معجزہ اور اس نیک دل ہندو کی نیک دلی کا انعام کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے نانا سے سنا کہ جب اس ہندو تاجر کا انتقال ہوا تو اس کے مذہب کے مطابق اس کی چتا تیار کی گئی تھی۔ جب اس ہندو تاجر کی چتا تیار ہو گئی اور اس کی لاش کو اس پر رکھ دیا گیا تو اس کا بڑا بیٹا چتا کو آگ لگانے کے لیے آگے بڑھا۔ گھی بھی اسی طرح آگ پکڑ لیتا ہے جس طرح تیل۔ چتا دھڑا دھڑ جلنے لگتی ہے، اور لکڑیوں کے ساتھ لاش بھی جل کر راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ لیکن جب اس ہندو کی چتا کو آگ لگائی تو کئی بار کوششوں کے باوجود لکڑیوں نے آگ نہ پکڑی۔ لاش جلنے سے بالکل محفوظ رہی۔ یہ ایک نرالا واقعہ تھا جو سب نے دیکھا۔ لوگ حیران تھے کہ لکڑیاں جلتی کیوں نہیں۔ جب سب اپنی سی کوشش کر کے تھک گئے تو پنڈتوں نے فیصلہ کیا کہ لاش کو دریائے گومتی میں بہا دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور اس نیک دل ہندو کی لاش آگ کے عذاب سے بچ گئی۔ اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے تو معلوم نہیں کیا سمجھا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے یہ مرتبہ اور عزت قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے ملی تھی۔ اس ہندو کا نام منشی نول کشور تھا، یعنی خوبصورت لڑکا۔ معلوم نہیں اب اس کا قائم کیا ہوا کتب خانہ موجود ہے یا نہیں جو قرآن مجید اور مسلمانوں کی دینی کتابیں چھاپتا اور ان کا ادب کرتا ہو، لیکن 1947 تک ہندوستان میں سب سے بڑا کتب خانہ اور چھاپا خانہ اسی کا تھا، اور اس کا نام بہت عزت سے لیا جاتا تھا۔